آپ سے بھی اور آپ سے پوچھیں گے، آج پہلا دن ہے، کچھ ہمیں اس طرح کا معمول بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہی بتایا گیا ہمیں کہ یہ ماہ رمضان ہے جس میں رزق لکھا جاتا ہے، جس میں نعمتیں بانٹی جاتی ہیں، جس میں عمر لکھی جاتی ہے، جس میں جس کو جو کچھ اللہ نے عطا کرنا ہو وہ لکھ دیا جاتا ہے، جو کچھ کسی سے لینا ہو لکھ دیا جاتا ہے۔ کاش کہ ہم عبادت گزار بندوں میں لکھے جائیں، سعادت مند بندوں میں لکھے جائیں، نجات یافتہ بندوں میں لکھے جائیں۔ جی یقیناً عابدی صاحب، جس طرح میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فرصت عطا کر کے ہمیں عزت بخشی ہے، انسانیت کو شرافت بخشی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں اور تکالیف ہیں یہ انسان کے لیے باعث شرف ہے۔ اللہ نے حیوانات کے لیے تکالیف نہیں رکھی، صرف انسانوں کے لیے تکالیف ہے، اور پھر جتنا جتنا بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تکالیف ہوتی ہے۔ تکلیف سے مراد جو شرعی احکام ہے اس پر لاگو ہوتے ہیں کہ یہ کام واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ یہ جو سارے اللہ کی طرف سے تکالیف الہیہ ہیں، اللہ کی طرف سے انسان کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے، اور جتنی جتنی انسان سے محبت ہوگی اتنا اللہ اس کو زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر منت لگائی ہے، احسان کیا ہے۔ چنانچہ خطبہ شعبانیہ میں بھی یہ تعبیر ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، آپ کو اللہ کی ضیافت کی دعوت دی گئی ہے، یعنی اللہ آپ کا میزبان ہے۔ پھر اگلے جملہ جو میرا مقصود ہے وہ یہ تھا وَجُعِلْتُم مِّنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور آپ کو ان لوگوں میں سے قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عزت رکھتے ہیں، شرافت رکھتے ہیں، اعزاز رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تمہیں یہ دعوت دے کر تمہیں اعزاز بخشا ہے، تمہیں یہ عزت عطا کی ہے۔ آج کل کا مادی ذہن یہ سوچتا ہے کہ یہ حجاب ایک پابندی ہے، نہیں، یہ حجاب ایک کرامت ہے انسانیت کے لیے۔ یہ جو واجبات ہیں یہ محدودیت نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے عزت ہے۔ ہم شب عاشور فرزند رسول کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیعت تمہارے سے اٹھا دی ہے، یعنی تمہارے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، چلے جاؤ۔ کیونکہ وقت کے امام کی اطاعت کرنا، ان کی حمایت کرنا واجب تھا، ایک فریضہ الہی تھا۔ پیغمبر کے فرزند کہہ رہے تھے میں نے وہ فریضہ تم سے اٹھا دیا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے۔ جو اہل معرفت تھے منت اور سماجت کر رہے تھے، پاؤں پکڑ رہے تھے کہ ہم سے اس تکلیف کو نہ اٹھاؤ، یہ پابندی ہم سے نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ یہ پابندی اٹھانا کس سے؟ جس پر پابندی نہیں ہے تو وہ تو انسانیت کے اہل نہیں ہے، وہ تو حیوان ہے۔ کیا خوبصورت آپ ہم پہ منت لگاؤ، احسان کرو، ہمیں یہ شرف بخشو کہ ہم آپ کی حمایت کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، اور قاعدہ الہی ہے، سنت الہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ پہلا دن ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے ہمیں زندگی دی، توفیق دی، صحت دی کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام تشریف فرمائیں، یعنی ایک کام کے لیے کامیاب ہونا اور اس میں جو حائل رکاوٹیں ان کا برطرف ہونا۔ ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو موفق فرمائے، یعنی آپ اس کام کی انجام دہی میں کامیاب ہوں۔ ہم کامیاب ہوئے پہلا روزہ رکھنے میں، اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سلامتی دے، ہمیں کوئی ایسی مشغولیت پیش نہ آئے، کوئی ایسی رکاوٹ پیش نہ آئے کہ ہم اس مقدس مہینے کے روزوں سے محروم ہوں۔ کیونکہ جب پہلی رات آتی ہے، پیغمبر اکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ ماہ مبارک کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اذا کان اول لیلۃ، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اگر شک ہو کہ کتنے دروازے کھلتے ہیں، آگے پیغمبر اکرم فرماتے کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا۔ میں سامعین جو قرآنی ذوق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں قرآنی نکتہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماہ رمضان آئے کس قدر دروازے کھلے ہیں. میں مثال دینا چاہتا ہوں. اس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں, اس کے 4 دروازے ہیں. اگر ایک دروازہ کھول دیا جائے ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی. بالکل. اگر 2 دروازے کھول دیے جائیں کیفیت کچھ اور. چاروں کے چاروں دروازے کھول دیے جائیں کیفیت کچھ اور.